یہ دینار کس نے دیے؟ وہ کون ہے؟ اللہ اسے جزائے خیر دے۔ اب حضرت امام حسن اور امام حسین کا جملہ سنیے۔ کالا، دونوں شہزادے بیکدما ہو کر بولے امنا عائشہ، ہماری اماں عائشہ نے سیدہ عائشہ کا پیار بھی دیکھو، حسن و حسین کا پیار بھی دیکھو۔ جس کو امام حسن اور امام حسین کہیں کہ ہماری اماں، جو حسن و حسین کا نوکر ہوگا وہ قیامت تک ان جملوں کو پہرا دے گا کہ سیدہ عائشہ ایمان والوں کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے اور سارے عزت والوں کی ماں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نے کہا ہماری اماں عائشہ۔ میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی گھٹیا بندہ ماں نہ بھی کہے تو ان پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ان کو تو امام حسن نے اماں کہا ہے، امام حسین نے اماں کہا ہے۔ اب حسنین کریمین نے اماں کہہ دیا تھا کافی تھا، پر میرے نبی اس پر خاموش نہیں ہوئے۔ کہا سرکار نے فرمایا صدقتما، حسن تو نے بھی سچ کہا، حسین تو نے بھی سچ کہا، واللہ ہی امکما، فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عائشہ حسن کی بھی ماں ہے، حسین کی بھی ماں ہے۔ سرکار نے تائید بھی کی اور خود قسم فرما کے کہا حسن کی ماں، حسین کی ماں۔ اب اماں عائشہ کا تبصرہ سنیے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اسلام لانے کے بعد میں سب سے زیادہ خوش ہوئی ہوں 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ سرکار کے حرم میں آ کر، اور دوسری مرتبہ جب یہ سنا کہ مجھے حسن بھی اماں کہتا ہے، حسین بھی اماں کہتا ہے، میں حسن و حسین کی اماں، میں اتنا خوش ہوں۔ میں کہتا ہوں اماں عائشہ ماں کہلا کے خوش، حسنین ماں کہہ کے خوش، اور اس ادا پر مصطفیٰ خوش۔ اب جس کی نظر میں حسنین کا حیا ہوگا، مصطفیٰ کا حیا ہوگا، وہ قیامت تک سیدہ عائشہ کی عظمت کو سلام کرتا رہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ نے اپنے کندھوں پر امام حسن کو اٹھایا اور کندھوں پر اٹھا کر کہا شبیہ بن نبی، لوگوں نبی کی تصویر دیکھو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کا حسن دیکھا۔ وہ کہتے ہیں لوگوں میں حسن پاک کے چہرے میں مصطفیٰ کا حسن دیکھ رہا ہوں۔ اگر پیار اسے نہیں کہتے تو پیار اور کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو میں نے سیدہ عائشہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور عنہ کے حوالے سے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کی ہیں، وگرنہ صحابہ کا ذکر کرتے جائیں اور میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات تک کرا کر بتاتا کہ اہل سنت نے اہل بیت سے کس قدر پیار کیا۔ ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو نوکر ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اہل سنت کا کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے۔ جن 3 کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھ لی، ہمیں آج تک علی کی نماز کا حیا ہے۔ ان 3 کو سلام کرتے ہیں، اور جن کے خلاف میرا حسین میدان میں آ گیا، زمانے نے لاکھ دلیلیں دی، ہم نے کہا تیرا مطالعہ غلط ہو سکتا ہے، حسین کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، جو مزاج رسول ہے وہ مزاج حسین ہے۔ حسین کا مزاج نبوی والا، حسین پاک کے سوچنے کا انداز مصطفیٰ کریم کی سوچ والا۔ میرے پاک نبی نے یہ کہہ کر حسین منی کہہ کے زمانے کو یہ بتا دیا کہ جس نے مجھے پڑھنا ہو میرے حسین کو پڑھے، اور جس نے حسین کو پڑھنا ہو مجھ محمد کی ذات کو پڑھے۔ اور اس میں بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، ذکر شہادت امام علی مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ صاحب کے حصے میں جو برکات عطا فرمائی ہیں وہ ان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے اور اسی طرح ذکر اہل بیت ابھار کرتے رہیں۔ باقی لوگوں کا ایک اپنا اپنا رواج ہوتا ہے، شہادت میں اگر کسی آنکھ سے کوئی آنسو نکل آئے، یار لوگ بھی بڑے ترازو لے کے بیٹھتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار روتے کیوں ہو، آنکھوں سے آنسو کیوں بہاتے ہو؟
امام احمد بن حنبل نے اور ملا علی قاری نے امام حسین کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، فرمایا جس کی آنکھ سے ایک آنسو یاد حسین میں بہ جائے، ادھر آنسو بہتا ہے ادھر خدا اہل جنت میں نام لکھتے ہیں۔ یہ امام حسین کی عقیدت ہے، یہ بے صبرہ پر نہیں ہے۔ ابھی میرے آقا کی گود میں تھے امام حسین اور مصطفیٰ رو دیے تھے۔ بس یہ آخری روایت عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ذات یوم فی بیتی، ایک دن میرے گھر میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور مجھے فرمایا کہ خیال کرنا ام سلمہ اندر کوئی نہ آئے۔ حضرت امام حسین عالی مقام آئے اور اندر چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے منع کر رکھا تھا گھر والیوں کو کہ میرے حسین کو رلائے کوئی نہ، میرے حسین کو رلائے کوئی نہ۔ اور سیدہ زہرا کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو آپ جلدی سے تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، ان بکاہ یؤذینی، حسین روتا ہے تو مجھ محمد عربی کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین اندر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فسمیت نشید رسول اللہ یبکی، میں نے رسول اللہ کے رونے کی آواز سنی اور روتے روتے میرے نبی کی ہچکیاں بن گئی، ہچکیاں بن گئی، آقا کی آنکھوں میں آنسو اور رو رہے ہیں۔ فرماتی ہے فطلعت، میں نے جھانکا، دیکھو تو صحیح آقا کیوں رو رہے ہیں۔ حدیث کے لفظ سنیے، فرماتی ہیں فَإِذَا حُسَيْنٌ فِي حُجْرِهِ، میں نے دیکھا رسول اللہ کی گود میں حسین جلوہ گر ہے، وَالنَّبِيُّ يَمْسَحُ جَبِينَهُ، اور نبی پاک علیہ السلام امام حسین کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، وَهُوَ يَبْكِي، اور مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، سرکار رو رہے ہیں۔ بس اس پر جملہ عرض کروں گا، میرا نبی صابرین کا نبی ہے، امام حسین کو بھی صبر میرے نبی کے خزانے سے ملا ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے حسین نہیں روئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کو شعور نہ تھا، بے شعور بچے تیرے میرے ہوں گے، زہرا کا حسین گود میں بھی شعور والا تھا۔ حسین روئے نہیں ہے، مجھے لگتا یہ ہے سیدنا امام حسین نے مصطفیٰ کی گود میں بیٹھے دیکھا میرے نانے کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہچکی بن گئی ہے اور حسین نہیں روئے۔ کیوں؟ کہا نانا اگر آپ کی گود میں بیٹھ کے میں رونے لگ گیا تو کربلا میں علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھاؤں گا؟ علی اکبر